بہت سی غلطیاں زندگی میں ہوئی، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچانے میں ہوئی اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ جو دروازے مشکل وقت میں بند کر دے جائیں ان گلیوں سے بھی گزرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اس کے لیے ہے جو شکست کو ماننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں، جس نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تکلیفوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیر لگے گی مگر سب صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا، دن برے ہیں زندگی تو نہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھی، نہ تو زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی لوگ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے۔ دنیا میں اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھوں گے تو زندگی الجھن میں گزرے گی۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے رب کریم کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، الجھنیں اور مسائل خود ہی دور ہو جائیں گی۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح اور اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو آپ کی روح کو گھائل، دل کو بیمار اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں، جو تمہارے نصیب کا ہے یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔
मजाक वो होता है जिसमें दोनों हंस रहे हों, कहने वाला भी और सुनने वाला भी। अगर एक हंस रहा और दूसरे को तकलीफ हो रही हो तो वो मजाक नहीं तंज होता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे भी खूबसूरत वो लोग हैं जो उसकी खूबसूरती में अपने हिस्से के रंग भरते हैं। कोशिश करें लोगों के लिए बना किसी मतलब के आसानियां पैदा करें, किसी के लिए अच्छा बोल और किसी के लिए एक मुस्कुराहट भी उसे जीने का हौसला देती है। तनकीद और तारीफ दोनों कबूल कीजिए, क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं, क्योंकि ये सच है, कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते। जिंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाही सीखी, क्योंकि जिस तरह बात कहने वाली नहीं होती इसी तरह हर बात सुनने वाली भी नहीं होती। जिंदगी से बेकदरों को निकालना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक उसूल अपना लें, जो लोग आपकी कदर नहीं करते अब भी उनकी कदर ना करें, उन्हें खास से आम कर दें। खुश रहने के लिए इतना ही काफी है। जब किसी के दिल का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटा कर अपनी इज्जत नफस ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है। जो बिछड़ गया हो वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। दिलों में बसता है वो रब, महसूस करके तो देखो, फिर सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं। बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। कामयाबियों की राहों में जिसका तज़किरा जरूरी है वो माँ है जिसके बगैर जिंदगी अधूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो मुआफ कर दो उनको जिनको तुम भला नहीं सकते, और भला दो उनको जिनको तुम मुआफ नहीं कर सकते। ताकत अपने अल्फाज में पैदा करो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से पैदा होती है, सैलाब से नहीं। मोहब्बत में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे को वक्त देने से ज्यादा। अगर आपको कुछ भी खास लगता है तो आपको मोहब्बत नहीं है। किसी की जिंदगी बर्बाद मत करें। जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत होना, इससे इतनी नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। एक दूसरे की कदर करना सीखी, ना जिंदगी वापस आती है ना लोग। माँ की दुआ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं, ना जाने वो खामोशी में क्या मांग लेती है कि जिंदगी संवरती चली जाती है। मोहब्बत तो ये होती है। जब एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा से नाराज हुए थे तो हजरत फातिमा ने 70 चक्कर लगाए थे हजरत अली को मनाने के लिए। निशान सज्जा सजा कर बहुत गुरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। नमाज इतनी ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। सब्र आने की देर होती है, फिर क्या खास क्या खाक सब दिल से उतर जाते हैं। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। दूसरों की खामियां छोड़ो, कभी अपने आगे भी तो आईना रखो। हमारी नियत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। ज्यादा हसद करने वाले की हसरतें ज्यादा और बुराइयां दुगनी होती हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे भी खूबसूरत वो लोग हैं जो उसकी खूबसूरती में अपने हिस्से के रंग भरते हैं। तो कोशिश करें कि लोगों के लिए बना किसी मतलब के आसानियां करें। किसी के लिए अच्छा बोल, किसी के लिए एक मुस्कुराहट भी काफी होती है। जब कोई तुम्हारी वालिदा से ऊंची आवाज में बात करे तब तुम शेर नहीं भेड़िया बन जाओ, क्योंकि भेड़िया कभी समझौता नहीं करता। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी तितली के रंग और पर खराब ना हो, भले वो खुद ही उड़कर आपके पास क्यों ना आई हो। वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं
جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 کلو کا دروازہ اکیلے اٹھایا تھا، لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کہنے لگے، فاطمہ کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہیے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھ جائے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ غلطی دل میں رکھنے سے دل سیاہ رہتا ہے۔ خوشی دے رب خوش رکھے گا۔ 3 چیزیں کسی سے کبھی نہیں مانگنی چاہیے: 1 وقت، 2 پیار، 3 قدر، 7 گناہگار مرد، 1 پیسے پر ناز کرنے والا، 2 خاندان کو ذلیل کرنے والا، 3 بیوی پر ظلم کرنے والا، 4 دکھاوا کرنے والا، 5 ماں باپ کا نافرمان، 6 تکبر کرنے والا، 7 حسد کرنے والا۔ تو سے کبھی بحث مت کرے۔ 1 وہ جو کم عمر ہو، 1 وہ جو ہم عمر ہو، 1 وہ جو بڑی عمر کی ہو۔ اب بس صاف پانی کی طرح بہتے جاؤ، کچرا خود بخود کنارے لگتا جائے گا۔ خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کو برا بنا کر کہانی سے نکل جائے۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، اور انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ صبر کی بات کرنا آسان ہے جب تک مصیبت ہماری اپنی نہ ہو۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ زندگی اب شروع ہو گئی ہے۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نئے بنتے ہیں۔ ہم دنیا کو جتنا کم بتائیں گے، ہماری دنیا اتنی خوبصورت ہوگی۔ تقدیر کے لکھے کبھی تعویذوں سے نہیں مٹا کرتے۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ شخصیت دمدار ہو تو مخالف بن ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف چہرے سے مخلص ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ انداز گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں مخلص ہے۔ پانا آسان ہے، کھونا آسان ہے، مشکل ہے سنبھال کر رکھنا۔ سمجھدار وہی ہے جسے پتہ ہو کہ کب کہاں بے وقوف بننا ہے۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنوں میں سے اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن پر الزام اسی چپل پر لگتا ہے جس نے اسے مہینوں کانٹوں اور گندگی سے بچایا ہوتا ہے۔ جو لوگ تمہیں کھونے کے بعد بھی پرسکون رہیں، سمجھ لو وہ پہلے ہی تمہیں کھو چکے تھے، لیکن تمہیں خبر نہ ہوئی۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اکیلے ہوئے تو پتہ لگا کب سے ہم اکیلے ہی تھے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اس کی قدرت مخلوق کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلسل گندگی میں رہنے والے بدبو کا احساس کھو دیتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی نئی کہانی بہتر لگے۔ گفتگو اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو، مشورہ اس سے کرو جو آپ سے لگاؤ رکھتا ہو، اور ہمسائیگی اس سے اختیار کرو جو آپ جیسا ہو۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جائے تو اسے بھی نعمت سمجھی۔ بعض تعلقات کے ختم ہو جانے سے زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
قدر ان کی کرو جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں پر نصیحت کرے، نہ کہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں خوش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں پلکوں پہ بٹھا سکتے، تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ زندگی ایک پلک جھپکنے کا نام ہے، تو پھر کیوں ہم ہمیشہ کی پلاننگ کر کے بے خوف ہو کر ایک دوسرے کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں؟ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ غصے اور غلط فہمیوں سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ کتنی دلچسپ بات ہے نہ کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاء اللہ، جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا اور دوسرا دوسروں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ آج کے دور میں 4 رشتہ دار ایک ساتھ تبھی چلتے ہیں جب 5واں ان کے کندھے پر ہوتا ہے۔ مرد کی جوانی کا بہترین حصہ غربت اور گھر کے مسائل کھا جاتے ہیں۔ ایک عجب سا بوجھ آیا ہے کندھوں پر، جب سے اترا ان سے بستہ سکول کا۔ آنسوں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہوتا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسوں اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تمہارا رب ایک پھول کو ہنسانے کے لیے پورے آسمان کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے، تو بے شک اللہ انہیں بہتر نہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں، مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ چہرے خوبصورت ہوں نہ ہوں، لیکن مرد کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ذات سب کچھ بھول سکتی ہے مگر تلخ لہجہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ مٹی سے مٹی ہونے تک کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں جو اللہ کو راضی کر گیا وہ جیت گیا۔ مجھے میرے رب نے جو دیا، جتنا دیا کمال دیا، اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ۔ اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ استغفار کی عادت ڈال لو، استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، زندگی صحت اور رزق میں برکت دیتا ہے، اور تمہارے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔